کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ اسلام میں وہ کون سا بچہ تھا جس کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی؟ وہ مقام جہاں بتوں کا شور تھا مگر تقدیر خاموشی سے ایک عظیم راز لکھ رہی تھی۔ مکہ کی تنگ گلیوں میں وہ دن عام نہیں تھا، فضا میں غیر معمولی کیفیت تھی، اور پھر اللہ کے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ صرف ایک ولادت نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا، ایک نشان کہ یہ بچہ عام نہیں ہوگا۔ اسلامی تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہیں جو محض واقعات نہیں بلکہ نشانیاں ہوتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی پیدائش بھی انہی میں سے ایک ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، بعد میں داماد بنے اور اسلام کے ابتدائی اور مضبوط ترین ستونوں میں شمار ہوئے۔ لیکن ان کی زندگی کا آغاز ہی غیر معمولی تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ جسے چن لیتا ہے اس کے لیے راستے بھی خود بناتا ہے۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے اس واقعے کی طرف جو صدیوں بعد بھی اہل ایمان کے دلوں کو لرزا دیتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا اس وقت بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ قریش کے سردار اپنے رسم و رواج پر نازاں تھے۔ کمزور مظلوم تھا، طاقتور حاکم۔ اسی مکہ میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا حمل کے آخری دنوں میں تھیں۔ وہ ایک باوقار، نیک اور صابر خاتون تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں بھی ان کا بڑا کردار تھا۔ لیکن اس دن ان کے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ روایات کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا درد ذہ کی حالت میں خانہ کعبہ کے قریب پہنچیں۔ وہ اللہ کے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹک گئیں۔ ان کے لبوں پر دعا تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں، اے میرے رب، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور تیرے گھر پر ایمان رکھتی ہوں، اس ولادت کو میرے لیے آسان فرما۔ یہ ایک عام دعا نہیں تھی، یہ دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی صدا تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کو روک دیا۔ اسلامی تاریخی روایات کے مطابق اچانک خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف پڑا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ کوئی وہم نہیں تھا۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا اس شگاف کے ذریعے کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں، اور پھر دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ قریش کے لوگ جمع ہو گئے، کنجیاں لائی گئیں، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہیں۔ لوگ باہر منتظر تھے، سوالوں میں ڈوبے ہوئے، اور کعبہ کے اندر ایک نورانی بچہ دنیا میں آ چکا تھا۔ وہ بچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کی ولادت اللہ کے گھر کے اندر ہوئی۔ یہ اعزاز نہ اس سے پہلے کسی کو ملا اور نہ اس کے بعد۔ تیسرے دن جب دیوار دوبارہ شک ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا بچے کو گود میں لیے باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں شکر۔ انہوں نے فرمایا، اللہ نے مجھے عورتوں پر فضیلت دی کہ اس نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی اور میرے بیٹے کو وہاں پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا علی۔ یہ صرف نام نہیں تھا، یہ مستقبل کی ایک جھلک تھی۔ وہی علی جو سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں تھے، وہی علی جو ہر مشکل وقت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، وہی علی جن کی تلوار نے حق کو طاقت دی اور جن کے عدل نے تاریخ لکھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عزت کا معیار نسب نہیں بلکہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے اور جسے چاہے اپنے دین کا محافظ بناتا ہے۔